سورۃ الجن، سورہ جن کا تعارف، مقام نزول، سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ جن نام رکھنے کی وجہ، اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ سورہ جن کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ حضور پرنور علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ نمبر 2، جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور سید المرسلین علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ نمبر 3، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں اور ان میں مسلمان اور کافر، نیک اور بد ہر طرح کے جنات ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب عز و جل کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ نمبر 5، مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا ان میں صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنات اور فرشتوں کے بارے میں عقائد، اس صورت میں چونکہ جنات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں ہم جنات کے بارے میں مسلمانوں کے چند عقائد ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح عقل والے اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں اولاد پیدا ہونا اور نسل چلنا ہوتا ہے۔ یہ کھاتے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ نمبر 2، جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ نمبر 3، ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ نیز جس طرح جنات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس لیے یہاں فرشتوں سے متعلق بھی مسلمانوں کے چند عقائد سماعت کیجیے۔ نمبر 1، فرشتے نوری اجسام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے الغرض کسی بھی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ نمبر 3، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ نمبر 4، فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے رسول علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ نمبر 6، کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ بات کلمہ کفر کے قریب ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرماؤ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ قل تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے جنات کا واقعہ ظاہر فرما دے اور یہ بات بھی بیان فرما دے کہ جس طرح وہ انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اسی طرح جنات کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں، تاکہ کفار قریش کو معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جنات سے بھی کئی گزری ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ نصیبین کہ کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت، مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ توحید اور ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم ہرگز کسی کو اپنے رب عز و جل کا شریک نہ کریں گے۔ ان جنات کی تعداد مفسرین نے 9 تک بیان کی ہے۔ ان جنوں کا ذکر سورہ جن کے بعد نازل ہونے والی سورت سورہ احقاف میں بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔